رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، کیا شب برات جیسی مقدس رات میں جاگنا اور اس میں کون سی عبادت کرنا جو بہتر اور سب سے زیادہ محبوب عمل ہو؟ دیکھیے، اس بارے میں شب برات جیسی مقدس رات میں سب سے بہتر اگر کوئی نماز ہے تو صلاۃ التسبیح ہے، کیونکہ صلاۃ التسبیح تو سال کے 12 مہینے پڑھ سکتے ہیں، لیکن شب برات اور شب قدر اور عید والی رات جو ہے ایک بہت اہم رات ہے اور بہت پاورفل رات ہے۔ اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب ہم رات میں بیدار رہیں گے تو کلام پاک کی تلاوت کریں گے جتنا زیادہ ہو سکے، اور صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، کیونکہ صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو صلاۃ التسبیح کی نماز سکھائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور اس کی وضاحت بھی کر دی کہ صلاۃ التسبیح کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس نماز کو یعنی صلاۃ التسبیح کو روزانہ پڑھ لیا کرو، کہ اور اگر صلاۃ التسبیح روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھا کرو، کیونکہ صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے جس سے انسان کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ گناہ کیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے چچا کو فرمایا کہ روزانہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیا کرو، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیا کرو، اور اگر اتنا بھی موقع نہیں ملتا ہے تو کم از کم سال میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز اگر سال میں بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی نماز بہت اہم نماز ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کوئی الگ نماز نہیں ہے، بالکل سیم 2 بٹو وہی نماز ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور تسبیحات پورے 4 رکعات میں 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور بس فرق یہ ہے کہ اس میں اس نماز میں اور اس نماز میں یہی فرق ہے کہ اس میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی تسبیحات پڑھی جاتی ہے۔ سارے لوگوں کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا تو آتا ہے، لیکن تسبیحات کی کچھ الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے انہیں پتہ لگتا ہے کہ کچھ مشکل ہے، لیکن یہ بہت آسان ہے۔ میں اس کا طریقہ بتاؤں گا، اور بہت ہی آسان انداز میں آپ اس کو ترتیب وار پڑھ سکتے ہیں اس نماز کو۔ جب آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو صرف دل میں نیت کر لیجئے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ نماز کی نیت باندھیں گے، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، تو جب آپ قیام میں تحریمہ کی نیت باندھیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور سورت ملانے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک پڑھنا ہے، 15 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد چاہے تو آپ رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس تسبیح کو یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طرح دونوں ملا کر کے 25 تسبیحات ہو گئیں، اور جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو ڈائریکٹ آپ سجدے میں نہیں جانا ہے، کھڑے ہوتے ہی 10 مرتبہ آپ کو وہاں پر تسبیحات پڑھنی ہے۔ 25 10 35 ہو گیا۔ اب جب ڈائریکٹ آپ اس پر سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جانے کے بعد آپ کو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ کو 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک 10 مرتبہ۔
اس کے بعد سجدے سے اٹھیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر جب سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر جب سجدے سے اٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طرح 75 مرتبہ پورے ہو جاتے ہیں ایک رکعت میں تسبیحات۔ تو گویا کہ 4 رکعت میں 300 مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہے۔ اس طرح ہمیں صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو کم از کم ہر کوئی شخص اپنی زندگی میں 1 مرتبہ ضرور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صلاۃ التسبیح کی نماز کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص صلاۃ التسبیح کی نماز کو پڑھتا ہے کسی حاجت کی ضرورت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے حاجت کو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں اور اس کے مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں اور ان کی تمام مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔